الأتمان الأكملان على جميع النبيين والمرسلين، خصوصا على سيدهم وإمامهم محمد رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ سارے دوست، سارے بھرا، سارے عزیز، محض اللہ سونے دی رضا واسطے اللہ دے آخری پاک پیغمبر سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھ گنو۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس سورت التوبہ شریفہ دا مختصر حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ پوری زندگی قرآن اور سنت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسادہ تعلق اشاعت التوحید و سنہ دی جماعت نال ہے، اور اشاعت التوحید و سنہ تے اللہ دا فضل ہے، جھوٹے خواب نہیں سنے دے۔
جھوٹے قصے کہانیاں نہیں سنیں دے، موضوع اور ضعیف روایات دا سہارا بھی نہیں گن دے، وہ عقائد واسطے اللہ پاک دی سچی کلام قرآن پاک اور احادیث متواترہ دا سہارا گندن، اور یہ بڑا مضبوط سہارا ہے۔ ایمان جیاں شاید ثبوت واسطے قطعی دلائل دی ضرورت ہے، اور عوام الناس دے اندر مشہور ہے، لوگ آدن اے جی رتے کنا آلین، اے جی پتھرین، انہاں دے جلسے تے نہ گئے کرو، کیوں؟ کس واسطے؟ اے اکھے پیراں فقیراں کو نہیں منے دے۔ میرے سامنے قرآن پاک کھلا آیا ہے، میں باوضو ہاں، اور میں ممبر رسول کے ہاں انتہائی ذمہ دارانہ جھاتے بیٹھا، میں اللہ سونے کو حاضر ناظر کر کے آدھا، جیڑا پیر فقیر قرآن و سنت دا عامل ہے، اللہ دی قسم ہے، وہ سادہ مرشد ہے، سادہ پیشوائے، استاد راہبر ہے، کہ جرا قرآن شریف تے حدیث پاک دو کنڈ کی تکھڑا ہے، اسو کو منن واسطے تیار بالکل نہیں، کہیں حال اچ نہیں۔ او شدہ آپ قرآن حدیث دو کنڈ کی تی ودائے، او ساکو کی میں صدا رہا لیسی، تے جھوٹے قصے سنا کے لوگوں کو گمراہ کرنا لے، انہوں کو سمجھن واسطے تیار نہیں۔ آؤ میں تو آکو وڈے پیر سونے محمد دا قصہ سنے نا، اے جیاں پیر جائیں جیاں پیر ماں جایا نہیں، اے جیاں پیر جڑے خدا دے خزانے اس تو علاوہ ہے کوئی نہ، اللہ نے ہک کو بنایا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ سونے دا چہرہ رب ہی میں بڑھایا ہے، اون چہرے والا اللہ پاک نے کائنات نہ بھیجیا تے نہ قیامت تک بھیجنا ہے۔ ایسا پیر جیڑا سارے پیغمبران دا بھی مرشد ہے، امام ہے، پیشوائے، مقتدائے، رہبر ہے، حسین ہے، جمیل ہے، شانہ والا ہے، عزتہ والا ہے، علم اچ کمالس، حسن اچ کمالس، جمال اچ کمالس، کہیں شے دی کمی نہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے سوہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت پاک، شریعت حقہ دے مطابق اللہ نے اعلان فرمایا ہے، آج اسائیں دا دین مکمل کامل کر چھوڑے آئے، کامل مکمل نہیں اکمل کر چھوڑے آئے۔ اے تاج سونے دے سر تے سجدہ ہے، ہاں کامل ہونا، مکمل ہونا پیچھے رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تے آپ دی شریعت بھی، آپ دے اخلاق بھی کامل نہیں، مکمل نہیں، اکمل نہیں۔ تے جیڑا پیران دا پیر ہے نا سونا محمد، اون دے اگو جیڑا شاگرد بیٹھا ہے تے مرید بیٹھا ہے، خیر البشر بعد الانبیاء سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا شاگرد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اوکھی گھڑیے توجہ ہے، سمجھ آوے تو سبحان اللہ آکھائے، سمجھ نہ آوے تو سبحان اللہ نہ آکھائے، بات میں بڑا سمجھے سا۔ اللہ دی قسم ہے اگر 10 دفعہ بھی تسا سبحان اللہ نہ آکھا نا، سمجھ نہیں آئی تو تسا نہ آکھا، میں 10 دفعہ ہی سمجھے سا، 100 دفعہ ہی سمجھے سا، میری ذمہ داری ہے۔
غار دی کوٹھی دے وچ کالی کوٹھڑی چ بیٹھے مرشد ہی بیٹھا ہے، مرید ہی نال بیٹھا ہے۔ مرشد ہے جیاں جو وہ جیاں ماں جنیاں نہیں، تے مرید ہے جیاں یہ مرشد دے اشارے تے ہر شے قربان کیتی، مال قربان کیتا، جائیداد قربان کیتی، عزت قربان کیتی، بچی قربان کیتی، ہاں گھر بار سب کچھ چھوڑیا، سوہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زبانی جو نکلی ہوئی گل کو زمین تے نہیں امن دیتا ابو بکر صدیق نے، سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دا تھوڑا آپس ہی جویں گل اچھی تھی گئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار خبردار صدیق اکبر دے بارے میں کو نہ صدایا کرو، صدیق او جوان ہے میں جیدے ہوتے کلمہ پیش کیتا ہے، ہاں توحید پیش کیتی ہے، قرآن پیش کیتا ہے، ہر ایک نے پہلے سوچیا سمجھیا ہے، ہاں پہلے آکے مشورہ کرے ساں، فل فرمایا بعد ہی جا کے مسلمان تھیا ہے، کہے میں کو ستائے تے پیچھے مسلمان تھیا ہے، فرمایا صدیق او جوانے میں آکھے میں اللہ دا نبی ہاں، صدیق آکھے اگر تساں نبی وے میں پہلا امتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر۔ توحید دا بیان کرنا آسان کام نہیں، توحید واسطے جندری کو ہاں ہتھیلی تے چاونا پوندا ہے، سوہنے محمد جیاں سونا نہیں بھی آیا، سوہنے محمد جیاں مٹھی زبان آلا کونی بھی آیا، قرآن جیاں حق کلام کونی بھی آئی، سوہنے نے جدہ قرآن سنا ہے، پتھر لگن سوہنے کو شہید کرن دے منصوبے بنائے گئن، سوہنا رات کو غار دے اندر پہنچ گیا ہے، بہت لمبا واقعہ ہے میں مختصر کرنا ہے، ہاں سوہنا غارج پہنچ گیا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ویلے ڈیڑے پہن پہاڑ دے اتے بہنے پہ ہیں تے سوہنے دیاں نرم و نازک تلیاں دے وچوں خون پیا نکلدا ہے، موڑا پیش کیتا ہے، صدیق اکبر نے موڑے تے جائے جڑے حاجی تھی آئے وے ہاں انہاں کو پتہ ہے غار سور تے چڑھائی کتنی مشکل ہے، اللہ تساں سارا کو ہاں مکہ شریف دیاں زیارتاں نال مالا مال کرے، اللہ تو کو ہر سال حج نصیب فرمائے، عمرے نصیب فرمائے۔ میرے دوستو غار سور دی چڑھائی کتنی مشکل ہے، صدیق اکبر نے سونے دے بارے نبوت کو موڑے تے چاہ کے غار دے دھانے تے بچایا، نبی سونے اندر وڑن دی کوشش کی تھی، صدیق آکے قربان تھی وہاں، حالے ٹائم نہیں آیا، پہلے مرید اندر ویسی غار دی صفائی کرے سی، صدیاں سالاں دی پرانی غار ہے، کوئی موزی جانور نہ پہ ہوئے، غار دی صفائی کی تھی، اپنی چادر مبارک دے لیراں کر کے غار دے سوراخاں کو بند کیتا، والوی ہی سوراخ بچ گیا ہے تے کھری رکھ بیٹھیں، تے بات آواز رہتی نے حضرت اندر تشریف گھناؤ، بستر سوار ہے، بستر تیار ہے، اندر پہنچیں، صدیق اکبر جھولی پھیلے ہی بیٹھا ہے، سوہنے جھولی چ سام گئے، اللہ دے وعدیاں تو کو بچائے سو تواڈے نیڑے کوئی نہیں آ سکدا، سوہنے کو رب دے وعدیاں تے یقین ہے یا نہیں؟ یقین ہے، 100% یقین ہے، مکہ 100 اٹھ دا اعلان تھیا کھڑا ہے، جیرا سر گناسی سونے محمد آجا خبر دے سی 100 اٹھ نام دے سوں، جیرا صدیق دا سر گناسی یا اون دا حال حوال سنے سی 100 اٹھ نام دے سوں، سونے صدیق کے اکبر دی جھولی جوانی کے سم گئن، کیوں سم گئن؟ حالانکہ پورا مکہ ہاں نکلا کھڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرن دے، پورے عرب دے سردار جمع تھائے کھڑن، پر اللہ دے پیارے نبی کو رب دے وعدیاں تے پورا یقین ہے، اس ویلی قتل علی رات بھی شہید تھیون دے منصوبے بناون والی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دی جھولی چ آرام فرما رہے تے منظر کی میں آئی، اللہ دیا کروڑا رحمتہ ہوں میں ایک عالم لکھے آئے منظر ای میں آئی جی میں رہول دوتے قرآن شریف دے 30 سپارے پائے ہونے، اللہ اے قرآن گتاں دے کاغذاں دوتے لکھا ہے او عامل قرآن ہے، ہاں اصلی سوہنا محمد جرا قرآن دے مطابق عمل کریں آئی، صدیق دی جھولی پھیلا ہوئے، موزی نانگ نے کالے نے ڈنگ مارے آئے تے ہک نہیں کئی ڈنگ مارے، حضرت صدیق نے کھری نہیں ہلائی، مار پیا ڈنگ میں سوہنے تئی تے کو آون نہیں ہونا، ڈر دے تے دشمن آ گئے مکے والے،
ننگیاں تلوار چاہی بدن سراخی انہاں کو غار تک گھنا ہے وہاں کے پیرا اتنے تے میں دا کو تے پیرا نہیں میں دا حضرت صدیق انہاں دے گالی بھی سندا بیٹھا ہے تے انہاں دے پیر بھی دس دے کھڑے سونا ستا ہوئے نانگ دی زہر دا اثر تے دشمناں دا خوف اپنے واسطے نہیں حزن اللہ نبی سونے دے واسطے پریشان تھی گئے انہاں بےمانہ تے اللہ دیا کروڑا لانتا ہوئے نا آ گئے نا ہن سونے کو چھوڑے سے نا ہوئے نا اللہ ہنجو ڈٹھئے نا صدیق اکبر دیاں ہنجوں دی رب نے کتنی قدر کی تھی لوگوں صدیق اکبر دیاں ہنجو زمین تے رب نہیں منجا دیتیاں سونے دے چہرے پاک چاہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھلیے فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر کیوں روندہ بیٹھے صدیق اکبر حضرت کالے تن ڈنگ بہو مارن پچائی بیٹھا ہم اے دل دے کالے آگئن غار دے منہ تے آگئن تھوڑا جتنا نیمہ تھی پینا تلو تیری جھاتی چپاتی انہیں ساکو دیکھ گنسن اب جو ہے اے کائنات دا سب تو ودا مرید اے پیاد آئے تے کائنات دے سب تو ودے ہے ہاں ہاں پیر نے کیڑی گل فرمائیے اے نہیں فرمایا صدیقہ دنیا دے مشکل کشا کو جھولی چپاتی بیٹھے تے بالوی روندہ بیٹھے صدیق تو گستاخ بن گیا ہے میری شان دا انکار بیٹھا کرے نہیں نہیں حضرت صدیق اکبر جرے ویلے رننا مجھے تھین سونے دی وجہ دے کلوں دشمن آگئن انہیں میرے سامنے میرے سونے پیر مرشد سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بیرے بیرے کر سکے سے نا تے فرمایا موجہ تھی ہے صدیق اکبر مرید موجہ تھی ہے تے پیر صاحب نے تسلی دیتی ہے کیڑی تسلی دیتی ہے لا تحزن ان اللہ معنا مومن دی نگاہ کہہ ویلے بھی اوپا سو ہلے نہیں مرشد دی تعلیم ہے صدیق موجہ نہ تھی او اللہ نیلی چھت تلا بادشاہ سارے نالے لگا نہ ودا ان دی مدد نالے ان دی نصرت نالے ان دی حمایت نالے ان دے امر نال ودے ہیں ہاں شہر چھوڑیں دے پہ ہیں ان دے دین دی خاطر نکل دے پہ ہیں جان مال سب دی بادی لئی کھڑے ہیں اس مالک دی رضا واسطے ان اللہ مانا اللہ سادے نالے فانزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق دے دل تے بھی سکینہ نازل کر دل تکڑا تھی گیا اللہ دی رحمت وس پئیے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا تے اللہ نے مدد کیتی تے نصرت کیتی تے تائید کیتی ایسے لشکرہ نال جرے تساں نوے دیکھ سکتے اللہ مکڑی جہالا تن دیتا اللہ دے مرنا کبوتری نے انڈے دے دیتے تے اللہ پاک نے فرشتہ دے پہرے لا دیتے اللہ پاک نے اپنی مدد دا اظہار فرمایا اللہ کافرہ نے سوراخی کو اگر تیرا دماغی خراب ہے یہ اگر غارج بندے بڑے نا اس واسطے سچا پیر او جڑا اللہ دے دین دی راہ لاوے سچا پیر او جڑا شریعت دی راہ لاوے سچا پیر او جڑا رب دی توحید سکھاوے اوکھے ویلے رب دا در دکھاوے اللہ پاک انہاں سچے پیران دی ساکو سچی محبت نصیب فرمائے سونے دا سچا عشق نصیب کرے آپ دی تابعداری نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہاں
اس پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی تعداد علماء تشریف فرما ہن اور کئی آمن والے بھی ہن۔ انشاءاللہ جلسہ ہو سی، سارے دوست ہن کھانے دا انتظام ہے، کھانا کھا گنو انشاءاللہ بعد نماز ہی پڑھسوں، اون دے بعد دوجی نشست شروع تھی ویسی۔ اللہ پاک میرے انہاں کلمات کو قبول اور منظور فرمائے۔